ہاں دعا ہی دے، دعا خیر ہی دے، اور یہ بھی سمجھے کہ اللہ سے دینے والا ہے، اور یہ بھی ہے کہ وقت آئے گا تو اسے جانا ہے۔ بلکہ ہم جیسے کمزور لوگ تو پہلے کوئی کسی دن کا انتظار کر رہے ہوں گے، قریب جمعہ میں مل جائے گا، تو یہ کوئی تسلی کی بات تو نہیں ہے، لیکن کوئی جانا تو ہے نا، تو اللہ کو یہ مبارک دن مبارک ساتھ نصیب فرمائے، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، کیا چاہیے اسی کے پاس ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ اللہ یہ ہم ہو گئی، ذکر ہو گیا، اور یہ اس میں سب کچھ ہے، لا الہ الا اللہ کا خلاصہ بھی اللہ اور محمد صلی اللہ کلمہ ختم اللہ پر ہی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مظہر عطم ہے، اور وہ اللہ کے نمائندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سراہے گئے ہیں۔ محمد رسول اللہ سب سے بڑی نعت ہے، وہ نعت ہے جو اللہ نے بیان کی ہے، محمد کہہ کر کہ ایک محمد نے دے دیا سب کچھ، محمد کہہ دیا کیا رہے گا، اور پھر اپنی طرف سے محمد رسول اللہ اللہ اکبر، اور جب اپنی نفی کرنا چاہو اور چاہو کہ بھی کام بنے، لا الہ الا اللہ سے تو ہر سنت باطل کا رد ہو گیا، ہر چیز رد ہو گیا، توحید میں آپ ڈوب گئے، اور محمد صلی اللہ کہتے حضور کی غلامی قبول کر لی، حضور کی تباہ، اللہ اکبر، حضور کی نعت پڑھ لی، اور اللہ کے ہم نوا ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اور دنیا کے کام ہی پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے کلمہ ہے کہ اپنی نفی بھی ہو جائے، کام بھی بن جائے، اپنے اوپر بات بھی نہ آئے، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دانش بھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسا کلمہ ہے، اپنی نفی بھی ہے، سب کچھ اسی کی طرف سے، اور جو چاہتے ہیں وہ بھی پیش نظر ہے، چاہیے اللہ ہوتا، اور ہمارا تو اتنا تجربہ ہو گیا ہے، شادی میں ہم ڈالے کسی مشکل میں ہم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، 5-6 جگہ سن شادی میں مدد، اللہ میں مدد، ایسی غیبی مدد آتی ہے کہ اسی وقت کام بن جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بہت بڑا کلمہ، بہت بڑا کلمہ ہے، اس میں اپنی نفی بھی ہے، اس کا اعتراف بھی ہے، یہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، تو یہ خاص محفلوں میں خاص باتیں ملتی ہیں، اور صحبت کے بغیر نہیں ملتی، صحبت کے بغیر نہیں ملتی، کہ وہ ہوا آسمان زمین سب ذکر کر رہے ہیں، مگر وہ آپ کو نہ اپنا ذکر سنا سکتے اور نہ آپ کو تعلیم دے سکتے، اور آپ کو تعلیم کسی انسان سے ہی ملے گی، اور علم ملے گا عالم سے ملے گا، لیکن علم کی جگہ کیونکہ عقل ہے، تو علم اور سوال جواب آپ معرفت کی کتنی کرتے رہیں تو کتنے عقیدے کے پختے ہو جائیں، لیکن جب تک عقل کی دنیا میں رہیں گے، عقل کبھی نہ کبھی کوئی ایسا سوال کر دے گی کہ آپ اس میں الجھ کے رہ جائیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ کل میں محفل میں جا رہا ہوں، کسی نے وہ کیا سوال کیا، یہ دلہنوں کو قرآن کے سائے میں نکالتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، تفصیل سے بتائیے، بتائیے میں لازم ان کو تفصیل سے بتاؤں کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لیکن میں نے ان کو کہا میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں جس محفل میں جا رہا ہوں وہ قرآن کے سائے میں ہو گئی، میں اپنا بیان قرآن کے سائے میں کروں، اور قرآن نور ہے میرا، یہ اتنی باتیں عقل ہے نا، وہ یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں، بھائی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے، ہم لوگ نہیں کہ اس میں نہیں والے منع کرنے والی چیزیں بہت کم ہیں، جن چیزوں سے روکا ہے، جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ بہت کم ہے، کھانے پینے میں بہتا ہوا پورا فرق، اور دو چیزیں بہت کم ہیں، احکامات ہیں لیکن احکامات بھی کم ہیں، جو فرائض ہیں وہ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں،
اور کیا بتاؤں میں آپ کو، ٹائم بھی نہیں ہوتا. لیکن فرائض کو کم سمجھیے گا نہیں، کیونکہ جب کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کو بڑا قرب ملتا ہے. وہ جو حدیث ہے نا قرب والی، اس میں وہی کہ جب میرا بندہ فرائض کی ادائیگی سے میرا قرب حاصل کرے. اللہ اکبر. جب آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فرائض جو ہیں جب وہ ادا کرتے ہیں تو اس کا قرب حاصل کرتے ہیں. اور وہ پھر اپنا قرب عطا کرتا ہے. اور پھر جب اس کے ساتھ وہ نوافل بھی شروع کر دیں، اب اپنی طرف سے بھی کچھ نمازیں پڑھیں اور اچھی باتیں کریں، نوافل جو اس پہ فرض یا واجب نہ ہو وہ کام کرے، زکوٰۃ دے، اس کے علاوہ بھی دینے لگے. جی مدرسے میں پڑھے، کورس کرے، اس کے بعد ہی محفل میں ٹائم دے، تب وہ اس کے کان بنتا ہے، تب وہ اس کی زبان بنتا ہے، تب وہ اس کی آنکھیں بنتا ہے. اللہ اکبر. فرائض سے تو راضی ہو کے اپنا قرب دیتا ہے، راضی ہوتا ہے، خوش ہو تم نے میرا حکم پورا کیا، میں تم سے راضی ہوں. اللہ اکبر. اب اس کے بعد اس نے تھوڑا سا وقت اور دے دیا، نوافل اور پڑھ لی، کچھ پیسے اور دے دیے. اللہ اکبر. اچھا یہ کر رہے تو پھر میں بھی تمہارا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ یہ ہمارا ملنا جلنا اور اللہ قبول فرمائے. اور کام آپ ہی بنیں گے. میں بہت بزرگوں کے ساتھ رہا ہوں، یہ بالکل صحیح بات ہے. اور بعض جگہ مجھے ایسا روکا ہے، اتنا ضروری کام، لیکن میں نے کہا جب تک اجازت نہیں دیں گے میں نہیں جاؤں گا. تو میرے کام بنی گئے. کام کہاں جائیں گے یار؟ کام کیا کام؟ اللہ اکبر. پڑھنا لکھنا، یہ اگر چاشنی پیدا ہوگی تو تعلیم بھی مکمل کر سکیں گے، ورنہ صرف اگر کتابوں سے، کتاب والے سے محبت نہیں ہوئی نا تو کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے. ایک دن کتاب سے جی بھر جاتا ہے، لیکن اگر کتاب والے سے محبت ہو اور اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم ان کی کچھ باتیں سمجھ سکیں گے، کچھ معرفت حاصل ہو سکے گی. اور واقعی اگر عالم ہو نہیں معنوں میں، اب جیسے یہ میں تو پڑھا نہیں ہے، لیکن جو صرف و نحو سے لوگ بھاگتے ہیں، تھک جاتے ہیں، لیکن جو صرف و نحو کا ماہر ہو، اللہ اکبر، تو پھر وہ معرفت کی باتیں بھی بہت گہری جانتا ہے. اور وہ جواب دیتا ہے کہ دوسرے جواب نہیں دے سکتے. انک لا تسمع الموتى، آپ مردہ کو نہیں سنا سکتے. صاف اللہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب آپ مردہ کو نہیں سنا سکتے، قبر والوں کو نہیں سنتے، مر گئے کہاں سنا سکتے. تو اب وہ ایک بڑے عالم تھے، تو انہوں نے کہا صاحب کہ انہوں معلوم نہیں، پتہ باب استفعال سے ہے، اس میں اگر لا آ جائے تو معنی ہوتے ہیں کہ تم سناتے ہو، نفی ہو کے نا پلس ہو جاتا ہے. تو اور پھر ترجمہ سب سے اچھا یہ ہے، ایک تو یہ کہ موتا سے مراد موتا نہیں ہے، قبروں میں جا کے نہیں حضور دین کی تبلیغ کر رہے تھے، مردہ جو لوگ حضور کی بات نہیں مان رہے تھے، اللہ نے مثال ان کو مردہ کہا. اور اعلیٰ حضرت نے کیا، یا میرے منہ سے نکلا پڑھتے ہوئے کہ تمہارے سنائے نہیں سنتے مردہ دل. حضور تو سناتے ہیں، لیکن جو مردہ دل ہیں وہ حضور کی بات نہیں سنتے. تو اگر یہ گرامر کسی کو آتی ہو کہ وہ محبت والا، تو اس کو قرآن کی آیات جو ہیں وہ عقائد اہل سنت میں بڑا پختہ کر دیتی ہیں. تو یہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اس لیے پڑھیں کہ مجھے معرفت حاصل ہو جائے، جہاں تک حاصل ہو جائے، جتنے بھی حاصل ہو جائے. اسی طرح ہمارے آپ میں احمد بھائی ہیں، ایسو جماعت کی جو قافلے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ دے، رسط سے جائیں. اور آج کل کے حالات میں بہت ضروری ہے تاکہ محبت و شمع روشن ہو، جو دل میں ہے وہ اور روشن ہو. میں آخر میں کافی وعید النفس باللہ العلی العظیم. وعید النفس، میں بہت پریشان تھا نفس کے بارے میں. ظاہر خیالات بھٹکتے رہتے ہیں، اور
ہر طرح کے خیالات آتے ہیں، تو کیا کروں، کس طرح نفس کو برائی سے بچاؤں؟ تو مودی بابا لگے بیٹھا ہوا تھا، تو دیوار کی طرف نظر گئی، مسجد میں بائیں طرف لکھا ہوا اعیذ نفسی باللہ علی العظیم لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اعیذ نفسی باللہ العظیم، میں نے اپنی جان، اپنا نفس اللہ کے سپرد کیا جو بہت بلند اور بہت عظیم ہے۔ سوتے وقت بھی کاشی پڑھ لیا کریں، کوئی خیال ایسا ہے تو پڑھ لیا کریں، ورنہ اور آسان بہت بنیاد آپ یہ تو کلمے کی تکرار کریں، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری بات ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں حیران ہوں معاشرے میں دور میں 5 تسبیح پڑھنے کی ہدایت، لیکن جس سے جتنی بھی آسانی بھائی آسانی ہو، ضروری عبادات کے بعد سب و خیرات، مخلوق کی خدمت سب کچھ، لیکن بس کبھی کبھی محفل میں آنا یا ایسی جگہ جانا جہاں روحانی باتیں ہوں، تو اس سے ہوگا کہ اب آپ جو ہے نا جب گھر سے نکلیں گے تو اس کے مزدور بن کے نکلیں گے۔ اپنے رب سے تعلق معلوم ہو گیا نا، وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے کچھ عرصے کے لیے بھیجا ہے، تو مجھے جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کی مزدوری کریں گے اور اس کی مخلوق پہ خرچ کریں گے۔ تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی محفلوں میں شریک ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جو نہیں پڑھ سکے ان سب سے معذرت چاہتا ہوں، ایک ایک چہرہ، ایک ایک کام، یہاں بھی باہر مہمان میرے سر کا تاج ہے، مہینے بھی عورتوں کو ذرا سی ہوتی ہے، ایک تو جب بیمار ہوں نہ آئیں، اثرات والی نہ آئیں، کہ دوسری عورتوں پہ اثر پڑتا ہے۔ گھر والے آئیں تو اپنے بیوی بچوں کو بھی جا کے یہ باتیں سمجھایا کریں، گھر والوں کو لے کے بیٹھ جایا کریں، کون سے کچھ اللہ رسول کی بات آپ سے کہ کروڑوں عوام کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، قیامت میں جو 20-25 آپ کے گھر والے ہیں نا، ان کے بارے میں آپ ماں باپ، بیوی بچے، یہ اور انہی میں شیطان آزماتا ہے۔ رشتے کی آزمائش سب سے بری آزمائش ہوتی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ نفس جہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے مبتلا،